الله الرحمن الرحيم وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما صدق اللہ. اور جب تم ازواج مطہرات سے کسی چیز کا سوال کرو تو ان سے پردے کے باہر سے سوال کیا کرو. اس بات کے اندر تمہارے قلوب کے لیے بھی پاکی اور صفائی ہے ہمیشہ کے لیے، اور ازواج مطہرات کے قلوب کے لیے. اور تمہارے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہ برابر بھی کسی قسم کی تکلیف پہنچاؤ، اور نہ تمہارے لیے یہ بات جائز ہے کہ تم ان کے ازواج مطہرات سے ان کے بعد کبھی بھی نکاح کرو. بے شک یہ چیز اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے، جرم اور گناہ کے اعتبار سے. اگر تم ظاہر کر دو کسی چیز کو یا تم اس کو دل میں چھپاؤ، فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تو بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں، وہ دلوں کے احوال سے بھی واقف ہیں. پردے کے معاملے میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات اور کئی چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں. خلاصے کے طور پر جو سارے مضمون کا خلاصہ ہے، خلاصے کے طور پر ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ پردہ شرعی جو ہے وہ فرض کے درجے میں ہے، واجب کے درجے میں ہے. اس کو صرف سنت یا مستحب نہ سمجھا جائے کہ اس کو اختیار کریں یا نہ کریں. کسی انسان کی اپنی مرضی کو اور اپنی چاہت کو اس میں دخل نہیں ہے کہ چاہے تو پردہ کرائے اپنی عورتوں کو اور چاہے نہ کرائے، اور کسی عورت کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ چاہے تو پردہ کرے چاہے نہ کرے، بلکہ حکم ہے من جملہ دیگر احکام کے اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، نماز کی اقامت کا جس طرح حکم ہے اور زکوٰۃ کی ادا کرنے کا جس طرح حکم ہے، اور اسی طرح حج وغیرہ کا جتنے دیگر احکامات ہیں، جس طرح دیگر احکامات ہیں، اسی طرح ایک حکم یہ بھی ہے کہ پردہ کرو، اپنی عورتوں کو پردہ کراؤ. اگر اس میں مردوں کی ڈھیل ہوئی اور مردوں نے کوشش نہ کی اپنی عورتوں کو پردہ کرانے کی، تو یاد رکھیے عورتوں کے ساتھ ساتھ مرد بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہوں گے، جبکہ وہ پردہ کرا سکتے تھے اور پھر انہوں نے پردہ نہیں کرایا. اکبر الہ آبادی کے شعر بہت مشہور ہے، بے پردہ نظر جو آئیں کل چند بیویاں، بے پردہ نظر جو آئیں کل چند بیویاں، اکبر غیرت قومی سے گڑ گیا، پوچھا جو ان سے تمہارا پردہ کدھر گیا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا، مردوں کی عقل پہ پڑ گیا. اور پھر اس گناہ کو اور اس جرم کو آج کل اس زمانے میں مسلمانوں نے بہت معمولی درجے کا سمجھا ہوا ہے، اور بعضوں نے تو جرم بھی نہیں سمجھا. ایک مسئلہ بہت اہتمام سے یاد ہے، اللہ معاف فرمائے. میں ایک ایسی جگہ پہنچا
کہ وہاں کے مینیجر صاحب، ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے کہنے لگے مولوی صاحب ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ تم حرام کی کمائی کرتے ہو، یہاں کسی ادارے میں ہو، بینک میں ہو، جس میں بھی ہو، ہم تو بڑی محنت کرتے ہیں اور بڑی محنت اٹھاتے ہیں اور بہت مشغول رہتے ہیں. تو اس کا اصل جواب تو جو ہمارے بعض بزرگوں نے دیا ہے وہ تو میں نے اس وقت نہیں دیا. میں نے کہا ابھی ان کے اندر استعداد ہی نہیں اس کو سننے کی. اور پاس ایک دو آدمی اور بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا بیچاروں کی سبکی ہوگی، ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں، یہ بات کہنی نہیں چاہیے. لیکن میں نے اتنی بات ان سے ضرور عرض کی. میں نے کہا دیکھو یہ جتنے قوانین ہیں یہ علماء کے اور مولویوں کے اپنے گھر کے بنائے ہوئے خود ساختہ نہیں، اور اگر ان کے اپنے گھر کے بنائے ہوئے ہوتے اور ان کو اپنا اختیار ہوتا نا ان قوانین کے اندر تو تمہیں ہر اعتبار سے یہ ڈھیل دے دیتے، ہر مسئلے میں تمہیں ڈھیل دے دیتے. کیونکہ ظاہر ہے یہ مدارس یا مساجد کے اندر جو دین کی خدمت کر رہے ہیں تو تم ہی لوگ ہو جو محنت کرتے ہو، اور بہت سے لوگ تجارت کرتے ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں اور وہاں آ کر چندہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سلسلہ قائم کر رکھا ہے، ادارے چل رہے ہیں. ان بیچاروں کو یہ مجبور کیا گیا ہے کہ تم دین کی خدمت کرو، اگر دنیا کا کام اس کے ساتھ ساتھ کرو گے تو دین کی خدمت نہیں کر سکتے. جو علماء مساجد میں یا مدارس میں خاص طور سے دین کی خدمت کر رہے ہیں اور وہ مجبوری کے درجے میں تنخواہیں لے رہے ہیں، جس طرح صحابہ کرام کو بیت المال سے وظائف ملا کرتے تھے، ان کو اس بات کی اجازت نہیں دی جاتی ان کے بزرگوں کی طرف سے کہ اس زمانے میں، میں اپنی مثال بتا رہا ہوں آپ کو، مدرسے سے فارغ ہوا اور جامع مسجد ناظم آباد 4 سال تک وہاں رہا. تو میری بالکل کبھی بھی طبیعت نہیں چاہتی تھی کہ یہاں سے تنخواہ لی جائے. میں نے حضرت کو اپنے شیخ کو لکھا کہ مجھے اجازت دے دیں کہ میں چھوٹا موٹا اپنا کاروبار شروع کروں، اس کے ساتھ ساتھ دین کی خدمت بھی ہوگی، تھوڑا سا مدرسے میں پڑھا بھی گا. حضرت نے فرمایا میری رائے ہرگز نہیں ہے کہ تم ایسا کرو، یہ ضعف کا زمانہ ہے، دونوں کام آدمی ایک ساتھ نہیں کر سکتا. اور 100% حلال اگر کوئی چاہے تو وہ تو ناممکن ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے صریح حرام سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. خیر بات لمبی ہو رہی ہے، میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ اور سنیں. تو میں نے ایک بات عرض کی کہ یہ جتنے بھی قوانین ہیں حلال حرام سے متعلق یا جائز ناجائز سے متعلق یا کرنے یا نہ کرنے سے اور بچنے سے متعلق جتنے بھی ہیں، یہ اللہ میاں کی شریعت ہے، اللہ کے قوانین ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری مصلحتوں سے حکمتوں سے ہم خوب اچھی طرح واقف ہیں. اور اللہ تعالیٰ کوئی اور کسی پر اتنا مہربان ہو ہی نہیں سکتا جتنا اللہ اپنے بندوں پہ شفیق و مہربان. اور دوسری بات میں نے عرض کی، دیکھیے کہ ایک ہے گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا، اور ایک ہے گناہ کرنا اور پھر اس کو گناہ نہ سمجھنا. اس میں زمین و آسمان کا فرق. اگر کوئی آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہے تو اس کو توبہ کی توفیق بھی ہو سکتی اور اس کو معاف بھی کیا جا سکتا. اللہ جل شانہ اس کو معاف بھی فرما دے اگر وہ صدق دل سے توبہ کر لے، معافی مانگے. اور اندر خلش لگی ہوئی ہے، چبھن لگی ہوئی ہے، جیسے ہمارے بہت سے دوست احباب مشورہ کرتے ہیں بڑے حضرات مشائخ سے، مفتیان کرام سے، کہ صاحب انشورنس کمپنی ہے یا بینک ہے، جو کچھ بھی ہے، اب کیا کیا جائے، مجبوراً ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں فوری طور پر تو نہ چھوڑو، کیونکہ اتنی استعداد نہیں ہے. تو کوشش کرتے رہو ضرور، دوسری جگہ کوئی دوسری جگہ مل جائے، چاہے اس سے کم پیسوں میں ملے، ملازمت وغیرہ، جب مل جائے تو پھر کون اس کو چھوڑنا ہے، لیکن فوری طور پر ابھی نہ چھوڑو. خیر حکمت کے ساتھ، مصلحت کے ساتھ یہ مسئلہ بتاتے ہیں اور یہ سمجھاتے ہیں. کہیں خدا نہ خواستہ بعد میں آدمی ایمان کو ہی اتنا خیر بات کہہ دے، اللہ اس کے رسول پر بھی شکایات شروع کر دے. اتنی استعداد نہیں، اتنی قوت نہیں. تو میں نے اصل بات یہ عرض کی، میں نے کہا دیکھی گناہ کو گناہ سمجھ کے
اگر کر رہا ہے تو توبہ کی توفیق بھی ہو سکتی ہے، ندامت بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، اللہ تعالیٰ معاف بھی فرما دیں گے۔ لیکن اگر گناہ نہیں سمجھ رہا آدمی اور سمجھ رہا ہے کہ نہیں یہ جائز ہے، یہ بہت بڑا جرم بن جاتا ہے خدا سے۔ اور یہ جرم ناقابل معافی ہے کہ کسی گناہ کو جائز سمجھ کے کیا جائے اور کسی گناہ کی قباحت دل کے اندر سے نکل جائے۔ اب وہ جواب بھی ذرا سن لیجئے جو انہوں نے میرے دل میں آیا تھا، جو ہمارے بزرگ نے جواب دیا تھا۔ وہ مناسب تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب ہم تو اپنی محنت دکھاتے ہیں، اپنی محنت۔ ایک عالم سے کسی نے بحث کی اسی طرح کہ صاحب ہم تو اپنی محنت کرتے ہیں، وہ گورنمنٹ والے جانے، دوسرے جانے، تیسرے جانے۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ فاحشہ عورت بھی تو محنت کرتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو اس قسم کے اعتراضات اور اس قسم کے اشکالات اور سوالات شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جہاں دیگر احکام ہیں فرض کے درجے میں، واجب کے درجے میں، من جملہ ان کے فرض و واجب کے درجے میں ایک بہت بڑا حکم جس میں بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سی مصلحتیں ہیں، اور جس کے اختیار کرنے میں بہت سے فتنوں سے حفاظت ہے، بہت سے فتنوں سے حفاظت ہے، وہ پردے کا حکم ہے۔ اور حدیث میں صاف آتا ہے کہ جب عورت بے پردہ باہر نکلتی ہے تو اللہ کی بھی طرف سے لعنت ہوتی ہے اور فرشتوں کی طرف سے بھی اس پہ لعنت ہوتی ہے، اور جو بے پردہ نکلتی ہے اس کے چہرے کا نور زائل ہو جاتا ہے، کتنی خوبصورت حسین کیوں نہ ہو، اس کے چہرے کا ایک فطری طور پر جو حسن و جمال ہونا چاہیے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ سرخی پاؤڈر کا حسن و جمال چاہے کتنا بنا لیا جائے، لیکن حقیقت میں جو فطری طور پر حسن و جمال ہونا چاہیے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس پہ لعنت برسے گی بتائیے کیا ہوگا اس کا؟ اچھا، اب جتنے نامحرم مردوں کی نگاہیں اس پہ پڑیں گی اس عورت پر، ان سب کا گناہ اس عورت کے سر پہ بھی ہوگا، کیونکہ یہ سبب بن رہی ہے گناہ کا، یہ سبب بن رہی ہے گناہ کا۔ اور اگر اس عورت کے بڑے نے اس کو روکنے کی کوشش نہ کی تو بچی طرح یاد رکھیے مسئلہ ہے، کسی کے گھر کا بنایا وہ خود ساختہ نہیں ہے۔ اگر اس کے گھر کے بڑے نے اس کو اس سے روکنے کی کوشش نہ کی، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو زبردستی کی جائے، مارا پیٹا جائے، اب وہ بڑی ہو گئی ہیں تو ان کو مارنا پیٹنا مشکل نہیں، سمجھاؤ، ترغیب دو، اس کی قباحتیں بیان کرو، الوعیدیں بیان کرو۔ بہت سی کتابیں بازار میں مل جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی مل جائیں گی پردے سے متعلق، آپ خود ان کو پڑھیے اور ان کو پڑھوائیے، سنائیے آہستہ آہستہ۔ جب نور آئے گا تو ظلمت دور ہوگی۔ جیسے کہتے ہیں ہمارے بزرگ، یہ تعلیمی کتابیں جو ہیں، نصابی کتابیں گھر میں شروع کر دو، بس 5-10 منٹ کہہ دو گھر والوں سے، سب بیٹھ جایا کرو اور اس کو سن لیا کرو، تو انشاءاللہ جب یہ نور آئے گا تو آہستہ آہستہ ظلمتیں سب ختم ہوں گی اور سارے گناہ چھوٹیں گے انشاءاللہ۔ جتنے فتنوں میں بے پردگی مبتلا کرتی ہے، شاید ہی کوئی ایسا گناہ ہوگا کہ جس کی وجہ سے اتنے فتنے پیدا ہوتے ہوں، جتنے فتنے بے پردگی کی وجہ سے یا نامحرم مردوں اور عورتوں کے اختلاط کی وجہ سے، چاہے کسی مقام پہ بھی ہو، جتنے فتنے اس سے پیدا ہوتے ہیں اور ہو سکتے ہیں، کسی اور گناہ سے نہیں۔ معاشرے کے اندر جتنی خرابیاں اس سے پیدا ہو سکتی ہیں اور ہوتی ہیں، اتنے کسی اور چیز سے نہیں پیدا ہو سکتی، نہیں ہوتی۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم اور قلب سلیم عطا فرمائے۔